الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة المائدة قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ ترجمہ: کہو کہ تم خدا کے سوا ایسی چیز کی کیوں پرستش کرتے ہو جس کو تمہارے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں، اور خدا ہی سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے تثلیث کا جو عقیدہ عیسائیوں نے گڑھا ہے اس کے بارے میں پڑھا اور دیکھا کہ عیسائیوں نے شرک کی بدترین صورت اختیار کی کہ حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیا اور ان کی والدہ ماجدہ کو خدا بنا لیا، اور انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ انسان تھے اور کھانا کھاتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایسا عقیدہ گڑھا۔ آج کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ جب مسیح کو خدا کہا تو لازم ہے کہ معبود بھی کہو گے، مگر معبود بننا صرف اسی ذات کے ساتھ مختص ہے جو ہر قسم کے نفع اور ضرر کا بھی مالک ہو، اور اس کو پورا اختیار ہو کہ جس کو چاہے نفع دے، جس کو چاہے ضرر پہنچائے، اور عبادت اسی کی جا سکتی ہے جو کہ مکمل طور پر بااختیار ہو اور انتہائی عزت اور غلبہ رکھنے والا، ہر آن سب کی سننے والا اور سب کے احوال کا پوری طرح جاننے والا ہو، جو صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے۔ ایک گویا اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ کوئی کسی طور پر ان صفات کا مالک ہو ہی نہیں سکتا، لہذا تثلیث کے عقیدہ شرکیہ کے ساتھ تمام مشرکین کا اس آیت میں رد ہو گیا۔ لہٰذا یہ نصارہ کو خطاب ہے، لیکن الفاظ کا عموم تمام مشرکین کو شامل ہے، حضرت عیسیٰ ہوں یا ان کی والدہ یا ان کے علاوہ مخلوق میں سے کوئی بھی شخصیت ہو، نبی ہو یا ولی ہو، کوئی بھی کسی کے لیے کچھ نفع نقصان کا مالک نہیں۔ نفع نقصان اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے قبضے اور قدرت میں ہے، اور جب تمام انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام اور دیگر تمام انسان و جنات اور فرشتے بھی نفع اور ضرر کے مالک نہیں، تو بت نفع ضرر کے کیسے مالک ہو سکتے ہیں؟ جو ضرر اور نفع کا مالک ہے، اسے چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرنا سراسر کفر اور خلاف عقل ہے۔ یہ مضمون اور جگہ بھی قرآن میں آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر زور کی اور آہستہ والی آواز کو سنتا ہے اور سب کے اعمال کو جانتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کے احوال سے باخبر ہے، وہ سب کے اعمال کے مطابق جزا سزا دے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔